بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حاضرین کرام، عزیز ساتھیوں، ذکر اللہ کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں اور یہ اجتماعی ذکر ہے. استاد العلماء عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اظہار الحق صاحب قریشی چشتی صابری مظفر قاسمی مدد اللہ العالی خلف اکبر و جانشین جنید وقت قطب دکر حضرت مولانا شاہ محمد عبد الغفور صاحب قریشی چشتی صابری نور اللہ مرقدو کی سرپرستی میں کرنے اور صحیح معنی میں ذکر سیکھنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. اہل علم فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو آدمی کمتر محسوس کرنے لگتا ہے، ورنہ اہل اللہ کی مجالس میں اگر نہ ہو تو عموماً انسانوں کا مزاج ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے اور یہ انسان کی سب سے بڑی بیماری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء میں ہیں اور سب جانتے ہیں کہ علمی اعتبار سے آپ کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا. حکیم الامت آپ کا لقب تھا اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کی صحبت میں رہ کر اصلاح پائی. آپ کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور مجلس کے اختتام پر اپنے گھر چلے گیا. وہاں سے حضرت کو اپنی کیفیت لکھا خط کے ذریعے سے. اس میں یہ لکھا کہ حضرت آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تھا اور دوران مجلس جو کیفیت ہوئی ہے اس وقت تو عرض نہیں کر سکا اور پھر روبرو بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے خط کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ جب تک آپ کی مجلس میں رہا، مجلس میں جتنے افراد بیٹھے ہوئے تھے سب میں اپنے آپ کو سب سے کمتر پا رہا تھا، سب سے زیادہ گناہگار میں اپنے آپ ہی کو تصور کر رہا تھا. حضرت میری یہ کیفیت ہے، بتاؤں اس کے بعد پھر کیا کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں خط لکھا اور حضرت نے خط میں جو جملے لکھے وہ سر کے کانوں سے سن کے دل میں اتارنے کے قابل ہے. حکیم الامت مجدد ملت 1100 کتابوں کے مصنف بڑے بڑے علماء نے آپ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور آپ سے اصلاح پائی ہے. حضرت لکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھنے کے بعد تمہاری یہ کیفیت ہوئی ہے. میں جب بھی مجلس میں بیٹھتا ہوں میری یہی کیفیت ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد پھر اصلاح کے لیے ایک جملہ لکھا حضرت نے
جس کی یہ کیفیت ہو اور وہاں سے اس کی اصلاح شروع ہوتی ہے. اگر یہ کیفیت کسی کے پاس نہیں آئی تو پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں. تو اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اور یہیں سے اس کی اصلاح شروع ہوتی ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ذکر کرنا ہے تو اکیلے بھی گھر میں کر سکتے ہیں, 2-4 لوگوں کو بیٹھ کر بھی ذکر کر سکتے ہیں. اور اتنی دور و دراز سے آ کے 2-3 گھنٹے کے لیے حضرت کے ساتھ رہ کر اور صحبت میں رہ کر ذکر کرنا یہ کیوں ضروری ہے, اس کی وجہ میں نے بتایا. ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے کمتری کا احساس ہوتا ہے, وہیں سے برتری شروع ہونے لگتی ہے. اور دوسری چیز, جب تک مجلس میں رہتا ہے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے, اور گناہوں سے نفرت پیدا ہونا یہ نیکیوں کی طرف رغبت کی علامت ہے. گناہوں کے سلسلے میں جب آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک طرح کی توبہ ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم التوبہ, گناہوں پر شرمندہ ہونا یہ بھی توبہ ہے. یہ چیز پیدا ہوتی ہے اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر. جب تک بیٹھا ہے گناہوں سے دور ہے, اور صرف دور ہی نہیں ہے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے, آدمی حریص بننے لگتا ہے, اس کے دل کی جو دنیا ہے وہ دنیا بدل جاتی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ نیکیوں کی طرف ایسے ہی دوڑ لگاؤں جیسے دنیا والے دولت کی طرف دوڑ لگاؤں. یہ اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ کے موجود ہونے کا استحضار بڑھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے صفت یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہم ایمان تو لائے اس پر, لیکن ہر وقت استحضار نہیں رہنے کی وجہ سے ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. اور اہل اللہ اس سے دور اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ کے موجود ہونے کا انہیں استحضار ہوتا ہے. ابھی آپ ذکر کریں گے اور آپ حضرات نے بارہا ذکر کیا ہے تو ایک تسبیح کے بعد جو کلمات استحضار جو اس میں پڑھائے جاتے ہیں, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ معی, یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے موجود ہونے کا استحضار, اللہ کے حاضر ہونے کا استحضار, اللہ کے ساتھ ہونے کا استحضار, اللہ کے دیکھنے کا استحضار کروایا جاتا ہے. حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ حج کے لیے جا رہے تھے اور کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ میں تھے. دوران سفر حضرت کو یہ محسوس ہوا کہ دوسرے شہر پہنچنے کے لیے بھی کافی وقفہ ہے اور کافی فاصلہ ہے, اور یہ جو جس شہر کے پاس ہم قریب پہ پہنچے ہیں زیادہ راہ ختم ہونے کو ہے, حضرت وہاں قیام کرنے لگے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ قریب پہ جو گاؤں اور شہر نظر آ رہے ہیں وہاں جائیں اور سامان لائیں سفر کر. اگر ہم یہاں سے نہیں خریدیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو کچھ بچا سامان ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر صحرا میں ہمیں کچھ اور نہ ملے. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف فرما ہو. 2 ساتھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم دونوں ہیں, ہم جا کے لائیں گے. وہ نکل گئے سامان لانے کے لیے اور حضرت بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد دیکھے کہ چرواہ جو خاتون ہے وہ بکریوں کو چراتے ہوئے حضرت کے پاس آئے, اور جب قریب آ کے دیکھا تو ایک شخص نورانی بیٹھا ہوا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب کشش آپ کو عطا فرمائی. اللہ کے ولی تھے اور دل ان کا اجلا تھا, ظاہر بھی اجلا تھا. وہ چرواہا جو خاتون ہے جیسے ہی حضرت کو دیکھی فرشتہ ہو, بکریوں کو چھوڑا اور حضرت کے پاس آئی اور آ کر فرمایا کہ مجھے چاہیے. حضرت یہ سمجھے کہ خاتون بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں یہاں آئی ہیں تو اسے کچھ کھانے پینے کی چیز ہوگی. آپ نے اپنے سامان میں سے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کی, نکالی اور اس کے سامنے پیش کیا. تو اس خاتون نے حضرت کے سامنے برملا اس کا اظہار کیا اور بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ مجھے وہ چیز نہیں چاہیے, ایک عورت کو جو مرد کے لیے, ایک عورت کو جو چیز چاہیے مرد سے وہ آپ سے چاہیے. بس یہ بات سننا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سر جو کو جھکا دیا اور زار و خطار رونے لگے, اور اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے آپ کے استحضاء, آپ کے ہونے کے
کے استحزار سے میں غافل ہوا تو شیطان درمیان میں آ گیا. کیسی مجھ سے بھول ہوئی اور کیسی غلطی ہوئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. وہ خاتون نے جب حضرت کو روتا ہوا دیکھا وہ بھی رونے لگے. حضرت کے جو ہے قلب کا اثر اس کے قلب پر پڑنے لگا. اب پہلے تو مطالبہ پہ جو آمدہ ہو گئی تھی, اب وہ حضرت کو روتا ہوا دیکھ کر خود بھی رونے لگے اور چلے گئے. حضرت تو روتے روتے سو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان دارانی, واہ عجیب معاملہ ہوا تمہارے سے, اور تم تو اس گناہ سے بچ گئے. حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ حضرت آپ کے ساتھ بھی تو واقعہ پیش آئے, قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. عزیز مصر کی اس ملکہ نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ معاذ اللہ, آپ کے ساتھ بھی تو معاملہ پیش آیا ہے. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں اتنا بندہ ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ میرے ساتھ تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حفاظت میں تھا. میں پیغمبر تھا اس لیے بچنا میرے لیے آسان ہو گیا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حفاظت میں تو آپ نہیں تھے. آپ چاہتے تو کام کر سکتے تھے, نہ چاہتے تو آپ بھی بچ سکتے تھے, لیکن آپ نے وہ کام کیا کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کام ہوتا ہے. احساس کی بات تو یہ ہے اہل اللہ کی مجلس میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو اللہ کے موجود ہونے کا استحضار ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے آدمی کے مراتب پڑھنے لگتے ہیں. آخری بات عرض کروں, اہل اللہ کی مجلس میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو گناہوں سے تائب ہونے کی اسے توفیق ملتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ توفیق تو اللہ کے اذن سے ہی ملتی ہے, اللہ کی ہی طرف سے آتی ہے, لیکن اس کے لیے پختہ ارادہ کرنا پڑتا ہے. جب تک بندہ خود ارادہ نہیں کرتا اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی. جب آدمی اہل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے, اور اہل اللہ جب ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ. یہ بصرہ کے رہنے والے تھے. وہ اپنی مجلس جمائے بیٹھے تھے. انہی کے شہر کے اندر ایک آدمی فجور میں مبتلا تھا اور چند دوست احباب اس کے ساتھ جمع ہو گئے. جب دوست احباب جمع ہوتے ہیں تو شراب و کباب کی مجلس جمتی, تو اس نے اپنے غلام سے 4 دینار دے کر کہا کہ بازار سے کچھ سامان کھانے کے لیے لاؤ, دوست احباب آئے ہیں, مجلس تو جمانا ہے. یہ غلام نکلا, جاتے جاتے دیکھا کہ حضرت کی مجلس جمی ہوئی ہے. اور ظاہر بات ہے, آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, اللہ والے جن مجلس میں ہوتے ہیں اور اللہ والوں کی معیت میں جو افراد بیٹھتے ہیں, اگرچہ کہ جانے والا ان کے قریب سے فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوگا کہ میرے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیے, وقت نہیں ہے, حضرات صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیے کیا کیا معاملے ہوئے. وہ غلام نکلا وہاں سے آگے, حضرت کی مجلس جمی ہوئی تھی, وہیں کھڑا ہوا. اتفاق سے کوئی مستحق اور کوئی غریب آدمی وہاں آیا تھا. حضرت اس کے لیے اپیل فرما رہے. حضرت نے فرمایا کوئی اس غریب کو 4 درہم یا دینار دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو میں اس کے لیے 4 دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. غلام کے دل میں فوراً خیال آیا, آقا سے تو میں نمٹ لوں گا لیکن یہ موقع بار بار ملنے والا نہیں. اور اللہ والے بھی ہر وقت نہیں کہتے یہ بات, کبھی کبھی خاص موقع آتا ہے, ایک خاص کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت کے اندر ان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں. اس نے کہا تھا تو غلام لیکن سمجھدار تھا, ایسے مواقع بار بار نہیں آتے, آقا سے نمٹ لوں گا, فوراً آگے بڑھا, حضرت 4 دینار دینے کے لیے میں تیار ہوں, آپ قبول فرمائیں. حضرت لیے اور خوش. اس کے بعد فرمایا کہ 4 دعا کرنے کے لیے تیار ہوں, کون کون سی دعائیں کوئی تمہارے لیے وہ تو بتاؤ. اس غلام نے کہا کہ حضرت پہلی دعا تو یہ کرو کہ میں آزاد ہو جاؤں. غلام کو کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے. دعا فرمائے کہ آزاد ہو جاؤ.
اور دوسری دعا یہ ہو جائے کہ جب غلامی سے آزادی مل جائے گی تو کام تلاش کروں گا تو کام کچھ ملے گا نہیں، اس لیے کہ کچھ کام مجھے آتا نہیں، روزی روٹی کا انتظام ہو جائے تاکہ زندگی اطمینان سے گزر جائے۔ حضرت نے فرمایا اس نے کہا کہ یہ پیسے اصل میں میرے نہیں تھے، میرے آقا کے تھے، میں نے تو یہ موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ کے حوالے کیا، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فسق و فجور سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا چوتھی بات کیا ہے؟ یہ بھی تو عرض کرو کیا دعا کروں؟ اس نے کہا کہ حضرت مجلس میں آپ کے سینکڑوں لوگ موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول فرمائے، اور وہاں آقا بیٹھا ہوا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرمائے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، اور وہ نکلا ہاتھ مانگتے ہوئے